اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ سورۃ نور آیت نمبر 32 کے اندر خداوند عالم فرماتا ہے، معاشرے سے خطاب ہے کہ جو بھی تم میں سے کنوارے آدمی ہیں، چاہے وہ مرد ہیں یا عورت ہیں، جو بھی ہیں ان کی شادیاں کراؤ، ان کے نکاح کراؤ۔ شادی کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں آج ہمارا موضوع ہے۔ تو خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ تم نکاح کراؤ جو لوگ کنوارے ہیں، یا عورتیں جیسے ہوتی ہیں بیوہ ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں، جو شادی شدہ نہ ہوں ان کی شادیاں کراؤ۔ والصالحین من عبادکم، جو تم میں سے نیک اور صالح لوگ ہیں یہ کام انجام دیں۔ اور اگر تم فقیر ہو، غریب ہو، یغنیہم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔ دیکھو، یقین بڑی چیز ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ زبانی تو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر بڑا توکل ہے، لیکن یاد رکھو زبانی ہے لیکن عملی توکل نہیں ہے۔ آج کل بہت ساری عورتیں اور مرد، نوجوان لڑکے لڑکیاں 35 سال تک عمر ہو جاتی ہے اور وہ شادیاں نہیں کرتے۔ جب پوچھتے ہیں تو مختلف وجوہات نظر آتی ہیں۔ نمبر 1، برابر کا رشتہ نہ ملنا، اور برابر کے رشتے سے مراد یہ ہے کہ جتنا یہ مال و دولت رکھتے ہیں اتنا وہ بھی مال و دولت رکھنے والے ہوں، جتنے لڑکی والے امیر ہیں لڑکے والے بھی اتنے امیر ہوں۔ ایک تو مال اور دولت کو دیکھا جاتا ہے۔ دوسرا شعبہ اور پیشے کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ کون بڑا افسر ہے اور کتنی اس کی تنخواہ ہے، یا کون بڑا ڈاکٹر ہے۔ تو اسی چیزوں میں دیکھنے میں، سوچنے میں ان کی عمر گزر جاتی ہے اور شادیاں نہیں ہوتی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم فقیر ہو تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اور جب تمہیں اللہ پر یقین ہے تو پھر کرو شادی۔ لیکن آج کے مسلمانوں کو کہو تو وہ کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے مسلمان کو اسلام تو آتا ہے لیکن اسلام پر عمل کرنا نہیں آتا۔ اسلام کہتا ہے کہ بڑی سادگی کے ساتھ شادی کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ، سادہ لباس، سادہ کھانا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم نے ایک شادی دیکھی تو تعجب کیا۔ ایک جگہ شادی ہوئی، البتہ وہ عالم دین تھا، اور اس نے کہا کہ کوئی لڑکا تلاش کرو، میری بیٹی جوان ہے، میں نے رشتہ دینا ہے۔ تو دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا کرتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ ایک دینی مدرسے میں پڑھتا ہے۔ بس یہی دیکھا کہ یہ بچہ اور لڑکا دیندار ہے، اس نے اپنی بیٹی دے دی، اور اس کا جو ٹوٹل خرچہ تھا آج سے 20 سال پہلے وہ 50,000 پاکستانی، 50,000 روپے سے زیادہ نہیں تھا۔ جہیز بھی اسی میں تھا، کھانا بھی اسی میں تھا، اور بہت ہی سادگی سے شادی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی دی، اور اس کے بعد وہ پیش نماز بنے
اور آج تک خوشحال ہیں. لیکن اگر وہ ایک دوسرے کو یہ دیکھتے کہ یہ تو دینی طالب علم ہے، پتہ نہیں اس کا گھر ہے یا نہیں، پتہ نہیں اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں، تو پھر کہاں رشتے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم میلاک اور معیار اور میرٹ جو قرار دیتے ہیں وہ دنیا والا ہے، دین والا نہیں ہے. دین میں یہ ہے کہ دیکھیے، نہ حسن و جمال دیکھو، نہ مال دیکھو، بلکہ دینداری دیکھو کہ یہ لوگ کتنے دیندار ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں، بہت ساری فیملیاں ایسی ہیں جو آج کہنے پر مجبور ہیں کہ ہم نے فلاں خاندان کے اندر شادی کی تو ہمارے بچے اور رشتہ دار بھی ان کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے، چونکہ وہ خراب تھے. جب شادی کے بعد اس مقدس پیوند کا آغاز ہوتا ہے تو یقیناً ایک نئی رشتہ داری وجود میں آتی ہے اور بہت سارے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور اگر وہ اچھے نہ ہوں اور برے ہوں تو بروں کے نتائج منفی اثرات ضرور ہوتے ہیں. نوجوانوں کا آپس میں بیٹھنا، عورتوں کا آپس میں بیٹھنا. لیکن بعض افراد ایسے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے دین کی بنا پر شادی کی تو ساری زندگی وہ خوشحال ہیں. آج تو دنیا کی حد یہ ہو گئی ہے کہ مسلمان واجب کو ترک کر رہا ہے. ایک لڑکی آئی میرے پاس، میں اس کو پڑھاتا تھا، تو اس نے کہا جی میری شادی تو ہونے والی ہے، ایک رشتہ بھی اچھا آیا ہے، لیکن لڑکے کی طرف سے ایک شرط آئی ہے کہ تم یہ جو حجاب اور پردہ کرتی ہو اس کو چھوڑ دو، ننگے سر بازار میں پھرو. تو میں نے تعجب کیا، میں نے کہا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، پردہ واجب ہے. اور اتنا انسان عجیب دیکھا ہے کہ ایک خود مسلمان، آج لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی بیوی پاک دامن پابردہ ہو، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی بیویوں کو پردہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں ایسے ہی جانوروں کی طرح پھریں. اسلام کا پردہ اسلام میں واجب ہے، لیکن کیا؟ اور میں آپ کو بتا دوں، غیرت مند اور بے غیرت کی پہچان اسی میں ہے. ایک حدیث کے اندر ہے کہ اگر دیکھنا ہو کہ فلاں فرد غیرت مند ہے یا نہیں تو اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کو دیکھو. اگر وہ پردہ دار ہیں تو ان کے افراد، ان کے جو مرد ہیں وہ غیرت مند ہیں، اور اگر وہ پردہ نہیں کرتے تو وہ غیرت مند نہیں ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو الٹ ہے، پردے کو تو وہ واجب ہی نہیں سمجھتے. تو بہرحال امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 لوگ قیامت کے دن سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، جو لوگ 2 خاندانوں کی آپس میں شادیاں کراتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے شادی کرنی ہے ان کے لیے کوئی خدمت انجام دیتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے کہ جو آدمی شادی شدہ یا ابھی شادی ہونے والی ہے ان کے لیے وسائل فراہم کرتا ہے. شادی کرنے کے وسائل فراہم کرنا یا ان کی مدد کرنا اور ان کے راز کو چھپانا، عیبوں کو چھپانا، ان لوگوں کے اوپر سایہ ہوگا، 3 قسم کے لوگوں پر. تو آج مسئلہ یہ ہے کہ جب 2 خاندانوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو شادی کرانے والا پہلے طے کرتا ہے کہ بھائی میں اتنے پیسے لوں گا، میں اتنا خرچہ لوں گا. افسوس یہ ہوتا ہے کہ نیک عمل کا ثواب اس وقت ملتا ہے جب خدا کے لیے انجام دو. یہ جو پیسے کا بازار، میرج سینٹر بن گئے ہیں، پھر لڑکی والے بھی پیسہ دیتے ہیں، لڑکے والے بھی پیسہ دیتے ہیں، دونوں سے پیسے لیتے ہیں، پھر ملاتے ہیں، تب شادی ہوتی ہے. تو یہ تو کاروبار بن گیا نا.
ان لوگوں کے قیامت کے دن ان لوگوں پر سایہ نہیں ہوگا، اس لیے یہ تو اپنا کاروبار بنا کے بیٹھے ہیں۔ خداوند عالم نے دین کے اندر کاروباری نہیں، کاروبار کو منع کیا ہے، دین کو کاروبار میں استعمال نہ کرو، دین کو فری استعمال کرو۔ دین کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے طے کریں پھر ان کے نیکی کے کام کریں۔ تو اس کے بعد یہ جو لفظ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تناکحوا وتناسلوا فانی اباہی بکم الامم یوم القیامہ ولو بالسکت، نکاح کرو اور شادیاں کرو، مجھے رسول خدا فرما رہے ہیں مجھے فخر ہے قیامت کے دن اپنی امت پر، اگرچہ ایک ساکت بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بچہ پیٹ میں ہو تو پیدا ہونے سے پہلے اس کا نام رکھو، تاکہ قیامت کے دن اس نام سے پکارا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ من تزوج فقط اعرض نصف دینہ، جس نے شادی کی اس نے آدھا دین محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد فل یبکے فی نصف باقی جو ہے اس میں خدا سے ڈرے۔ یہ جو آدھا دین محفوظ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے بعد ذمہ داریاں بہت آ جاتی ہیں، واجبات زیادہ آ جاتے ہیں، حقوق زیادہ آ جاتے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے جتنے حقوق زیادہ ہوں گے اور ان کی ادائیگی ہوگی تو یقیناً دین کی حفاظت ہوگی۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الرزق مع النساء والعیال، یہ نہ سوچو کہ رزق تم جو لے آتے ہو، نوکری مل گئی ہے، یہ تمہارا کمال ہے، مردوں کا کمال نہیں ہے، یہ عورت اور تمہارے بچوں کا رزق آتا ہے، تمہاری بیوی کی وجہ سے اور تمہاری بچوں کی وجہ سے رزق آتا ہے۔ بعض لوگ جب گھر میں لڑتے ہیں تو کہتے ہیں او میں اتنا بڑے عہدے پر فیض ہوا، میں نے اتنی بڑی کمال کی پڑھائی کی، اور بھائی بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہوئے بیٹھے ہیں جن کو نوکریاں نہیں ملتی، اور اگر تمہیں ملی ہے تو تمہیں ایک بیوی کی وجہ سے اور بچوں کی وجہ سے، اور جس نے ابھی شادی نہیں کی اور پہلے اس کو نوکری مل گئی تو خداوند عالم تو جانتا ہے کہ ایک دن آپ نے شادی کرنی ہے، تو آپ کا جو رزق نازل ہوتا ہے وہ تمہاری بیوی اور بچوں کی وجہ سے نازل ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ بہرحال معاشرے کے اندر بہت سارے عیوب ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کے مطابق عمل کریں، زیادہ جہیز نہ دیں، اس لیے کہ جن عورتوں کا جہیز زیادہ ہو ان کی مذمت کی گئی ہے۔ تو اگر ہم سادہ زیست یعنی سادہ زندگی گزاریں تو یقیناً ہماری تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔